انوکھی شادی۔ 5 دوست طلحہ، سعید، عبدالمعیز، عبدالرافع اور فیضان رشید ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور ہمیشہ اکٹھے ہی کھیلتے تھے۔ طلحہ اور سعید کی کسی رشتہ دار کی شادی تھی۔ طلحہ نے اپنے رشتہ دار سے بغیر پوچھے چاروں دوستوں کو شادی کارڈ دے دیا۔ 5 دوست طلحہ، سعید، عبدالمعیز، عبدالرافع اور فیضان رشید ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور ہمیشہ اکٹھے ہی کھیلتے تھے۔ طلحہ اور سعید کی کسی رشتہ دار کی شادی تھی۔ طلحہ نے اپنے رشتہ دار سے بغیر پوچھے چاروں دوستوں کو شادی کارڈ دے دیا۔ چاروں دوست شادی کارڈ لے کر بہت خوش ہوئے اور شادی پر جانے کی تیاری کرنے لگ گئے۔ بالآخر شادی کا دن بھی قریب آ پہنچا۔ وہ چاروں دوست شادی پر جانے کے لیے تیاری کی بس پر سوار ہو کر طلحہ کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں میں اس کے گھر تک پہنچنے کے لیے پیدل جانا پڑتا تھا۔ وہ چاروں دوست اڈے سے اترے اور پیدل گاؤں کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ طلحہ اپنے چاروں دوستوں کو مل کر خوش تو ہوا لیکن تھوڑا پریشان بھی ہو گیا کیونکہ شادی کی تقریب سادگی کے ساتھ ادا کرنی تھی۔ چاروں دوست طلحہ سے باتیں کرنے لگ گئے۔ طلحہ نے کہا، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا اور طلحہ نہ آیا تو عبدالمعیز کہنے لگا، یار بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، طلحہ نہیں آیا۔ تو سعد کہنے لگا، طلحہ آتا ہی ہوگا لیکن آدھا گھنٹہ اور گزر گیا تو پریشان ہو گئے۔ عبدالرافع کہنے لگا، یار وہ نہیں آتا، ہم واپس گھر چلتے ہیں۔ فیضان کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ چاروں دوست گھر کی طرف جانے کے لیے چل پڑے۔ واپسی پر رات ہو گئی تو وہاں کتا بیٹھا تھا، وہ ڈر گئے۔ سعد، عبدالرافع اور عبدالعزیز دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک اندھیرے میں پتہ نہ چلا اور سعد اور عبدالرافع کھال میں گر گئے تو کپڑوں کو کیچڑ لگ گیا۔ انہوں نے پانی کے ساتھ کپڑے دھوئے۔ اسی دوران ایک کتا ان کی جانب دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ ان سب میں فیضان رشید دلیر اور بہادر تھا۔ اس نے اینٹ کا ٹکڑا کتے کو مارا تو کتا بھاگ گیا۔ پھر وہ تھوڑی دیر آگے گئے تو سعد امجد نے کالی چیز دیکھی تو ڈر گیا لیکن فیضان نے اینٹ کا ٹکڑا اس کی طرف پھینکا تو وہ ہنسنے لگ گیا۔ فیضان کہنے لگا، یار یہ تو گدھا تھا جو گھاس کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عبدالرافع کہنے لگا، گدھے تم کسی کے کام آتے ہو بھی کہ نہیں، بس صرف گھاس ہی کھاتے رہتے ہو۔ عبدالمعیز کہنے لگا، اوئے گدھے ہمیں اڈے تک چھوڑ آؤ۔ عبدالرافع کہنے لگا، ہم چاروں گدھے پر کیسے بیٹھیں گے؟ فیضان رشید نے گدھے کے گلے میں رسی دیکھی جو لٹک رہی تھی۔ فیضان نے کہا، وہ دیکھو رسی لٹک رہی ہے۔ فیضان نے گدھے کی رسی پکڑی اور عبدالرافع، سعد، امجد اور عبدالمعیز گدھے پر بیٹھے گئے اور گدھے نے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر اڈا آ گیا۔ اڈے سے انہوں نے رکشہ لیا اور کچھ کھائے پیے بغیر گھر پہنچ گئے۔